الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب پیار محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا الحمدللہ. اللہ پاک کے بڑے کرم فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے یہاں حاضر ہوئے. بہت ساری محافل ہمیں ایسے مواقع عطا کرتی ہے کہ جس محفل میں ہمارے پاس اتنا کہہ لیں گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بات کو سنیں اور اس بات کو سن کے اپنے اندر رائج کریں تو ہماری زندگی بدلنے کے قابل ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم محافل میں شرکت ضرور کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم محافل میں جا کر محافل سن کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم محافل میں جاتے ہیں اور محافل کو سنا اور جاتے ہی پھر ان باتوں کو ذہن سے نکال کر ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ التکاثر میں بیان فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بالکل تمہیں معلوم ہو جائے گا, ان قریب تمہیں بالکل معلوم ہو جائے گا. اور اگر تم نہیں جانتے نا, اور اگر تم جانتے ہوتے تو تم اس غفلت میں نہ پڑتے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. مفہوم ہے جس کا کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. اللہ رب العزت واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے, اللہ صدا لگا گے قیامت والے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ مجرم صفوں سے باہر نکل آئیں. اور بہت سارے مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ان کے لیے عذاب تیار ہے. تو یہ جو مواقع ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں نا, شب برات, شب معراج, لیلۃ القدر کی رات, یہ کہہ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے جس کو ہم گولڈن چانس کہہ سکتے ہیں. شب معراج کی رات کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عبادت کرو ہی کرو, اور شب برات کی رات کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عبادت کرو ہی کرو. اگر کوئی رات عبادت نہیں کرتا, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے, فجر کی نماز با جماعت پڑھے, اسے بھی رات پوری عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو یہ لازمی نہیں کہ کرو, لیکن اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا, بڑا اچھا موقع اس نے ہاتھ سے جانے دیا. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ شب برات بروز منگل کو ہمارے درمیان موجود ہوگی. اللہ پاک ہمیں وہ رات دیکھنا اور اس رات توبہ کرنا ہمیں نصیب فرمائے. وہ رات آئے گی اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہمیں نصیب بھی ہوگی, اور یہ وہ رات ہے. اور سب سے بڑی بات, آج کل کے لوگوں کو شب برات کا حوالہ ہی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی, یہ کہاں سے نکال لی انہوں نے. ترمذی میں روایت موجود ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ, ذرا توجہ سے سنیے گا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میں اپنے بستر میں موجود تھی. میں دیکھتی ہوں کہ حضور اپنے بستر میں موجود ہیں, اور پھر اچانک دیکھا کہ حضور بستر میں موجود نہیں ہیں.
آپ فرماتی کہ میں نے سوچا کہ کیا پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور زوجہ کی طرف میلان تباہ ہوا ہو، کیا پتہ ادھر آپ تشریف لے کے گئے ہوں۔ آپ فرماتی کہ جب میں باہر آئی میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع میں موجود ہیں، حضور جنت البقیع میں موجود ہیں اور آپ دعا فرما رہے ہیں۔ اور میں جب فرماتی میں قریب گئی، حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، اے عائشہ، کیا تجھے یہ لگتا تھا کہ حضور کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ سید عائشہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جدھر جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ میرے حبیب نے فوراً فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات 15ویں شب کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور سیدہ عائشہ نے اس رات تنہائی میں بات سنی اور پھر ساری امت کو یہ بات بتائی، ساری امت کو یہ بات بتائی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ شب برات کی رات جاگی، عبادت کی اور صبح کو روزہ رکھا، یہ کہاں سے ابھی؟ ابن ماجہ میں ہے، حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت بھی کرو اور صبح اٹھ کے اس کا روزہ بھی رکھو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے، ویسے مولا علی فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت روز اللہ رب العزت تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور صدا لگاتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کروانے والا؟ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات شب برات کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس وقت اللہ مغرب کی وقت کے بعد ہی پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ شان نزول کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور آ کے سب سے پہلی جو اللہ صدا لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش لینے والا؟ پھر اللہ فرماتا ہے کوئی رزق لینے والا؟ پھر اللہ فرماتا ہے کوئی عزت لینے والا؟ ہے کوئی پردہ پوشی لینے والا؟ پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پردہ جے پائے تے پلا ہو سی، پتہ اللہ کو سارا ہے، رب کو سارا پتہ ہے کون کتنے گناہ کرتا ہے، رب کو سارا پتہ ہے کون کتنی نیکیاں کرتا ہے، رب کو یہ سارا علم ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ آج بھی اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھ جائے نا تو ہمارے محلے والے ہمیں محلے میں نہ رہنے دے۔ وہ کیا کسی نے خوب فرمایا کہ ایک گناہ جی ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا مولا ویکھے پردے پاون والا، لکھ گناہ پیا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ اللہ فرماتے ہے کوئی اپنی پردہ پوشی کروانے والا؟ تو لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ رات بھی جب آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے دکان نہ کھولی تو کیا بنے گا؟ وہ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غفلت کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اور وہ رات ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ آؤ توبہ کرو، معافی مانگو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی اللہ کہتا ہے لو بھی 15 دن پہلے توبہ کر لو، رمضان میں تمہیں مشکل نہ ہو۔ اللہ نے اتنا گولڈن چانس عطا فرمایا۔ اور توبہ بھی پھر ایسی نہیں، بہت سارے لوگ مساجد میں یوں ہوتا ہے، میں نے دیکھا مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں شب برات کی رات زاروں قطار روتے ہیں، اور رونا اتنا روتے ہیں کہ وہ بھی کم رونا ہے ان کا، اور زیادہ رونا چاہیے، اتنا روتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے دکان پہ جا کے پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھئی رب کی قسم، جھوٹی قسم اٹھا کہتے رب کی قسم مجھے تو اتنے میں پڑا تھا، رب کی قسم مجھے تو اتنے میں پڑا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں آپ کے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آسمان پہ بادل چھا گئے، اندھیرا ہو گیا، آپ نے اپنی دکان بند کر دی۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے اپنی دکان بند کی تو شاگرد نے کہا کہ حضور آپ نے دکان بند کیوں کی؟ آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے کہ بادل کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اندھیرے میں کوئی ایسا کپڑا دے دوں لوگوں کو جس میں نقص ہو اور اگلے بندے کا نقصان ہو جائے۔ دیکھیے تقوی پرہیزگاری، وہ کہتے کہ اگلے بندے کا نقصان ہے جو میں یہ نہیں چاہتا۔ اور تقوی پرہیزگاری دیکھنی ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ گزر رہے تھے، آپ نے جوتا پہنا تھا اور کیچڑ تھا، آپ کا پاؤں لگا، وہ کیچڑ یہودی کی دیوار پہ گر گیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ
कीचड़ यहूदी की दीवार पे गिर गया, आप परेशान हो गए कि कहीं ये क़यामत वाले दिन मेरी शिकायत न लगा दे, अल्लाह से मेरी शिकायत न कर दे। आप दरवाजे पे दस्तक देते हैं, यहूदी को बुलाया, यहूदी से कहने लगे कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरा नियत नहीं थी, मेरा इरादा ना था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। वो कहते हैं आप बताइए सी हुआ क्या है? आप फरमाते कि मैं चल रहा था, कीचड़ था, मेरा पांव लगा और कीचड़ तेरी दीवार पे जा गिरा। वो यहूदी कहता है कि रोज इतनी रेड़े यहाँ से गुजरते हैं, गधा गाड़ियां, घोड़ा गाड़ी यहाँ से गुजरती है, इतना कीचड़ मेरी दीवार पे गिरता है, आपके पांव से कीचड़ लग गया तो क्या हो गया? उसने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की परहेजगारी, तकवा देखकर उन्हें कहने लगा कि मुझे कलमा पढ़ा के हुजूर की गुलामी में शामिल कर दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के हुजूर की गुलामी में शामिल कर दीजिए। और हमारी तौबा तो फिर तौबा ये होती है कि हम ज़ारो कतार अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फरमा। लेकिन सुबह उठते ही हम फिर उन गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। तौबा करनी हो तो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह जी, वो अल्लाह रब तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये वो वली गुजरे हैं जो कि हराम कारोबार किया करते थे। आपकी ज़ौजा आपको मना करती कि आप ये हराम कारोबार ना कीजिए, उनकी ज़ौजा मना करती कि आप ये कारोबार मत कीजिए, लेकिन वो उस चीज से बाज ना आते, वो वही हराम कमाते, वही अपने बच्चों को हराम खिलाते। एक दिन यूं हुआ कि वो हराम कमा के जब घर लाए ना और बैठे थे दस्तरखान पे कमरे में, तो ज़ौजा आवाज लगाती है, सुनते हो, जरा इधर आओ, आपके ये कमाने का नतीजा, इधर आए जरा। आप भागते आए, हजरत हबीब अजमी भागते आए, क्या हुआ? फरमाने लगे देखो हंडिया में क्या है, हंडिया में खून है हंडिया में, खिलाओ अपने बेटों को, खिलाओ जरा अपने बेटों को। ये तुम्हें माना करती थी कि ना कमाओ, अब तो ये नतीजा नजर आया। मैं कहती थी कि बाज आ जाओ, अल्लाह मोहलत दे रहा है, मैं कहती थी अल्लाह ने मोहलत दी, बाज आ जा, लेकिन तुम बाज ना आए। देख लो ये तुम्हारे हराम कमाने का नतीजा, अब खिलाओ अपने बेटों को। आप बड़े परेशान हुए, इंतहाई परेशान। आपने फौरन उठे और जाके, उनके दौर में एक अल्लाह के वली थे, आप उस अल्लाह के वली की तरफ जाते हैं। और जब जा रहे थे ना, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कहते हैं, उनको देख के कहते हैं हटो देखो, तुम देखते नहीं कि हराम खाने वाला आ रहा है, तुम देखते नहीं हराम खाने वाला आ रहा है। हज़रत हबीब अजमी फरमाते कि मैं अपने अंदर ही निदामत महसूस की, मैं शर्मिंदा हुआ। मैं देखता कि बच्चों को भी पता है, बच्चे भी ये कहते हैं, बच्चे भी मुझ पे तोहमत लगाते हैं, बच्चे मुझ पे ये आवाजें कसते हैं। आप रोते हुए अल्लाह के वली के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? वो कहते हैं कि तेरे दिल में अगर सच्ची तौबा है, तू 2 नफल पढ़, अल्लाह के आगे आंसू बहा, अल्लाह बेशक तौबा कबूल फरमाने वाला है। और फरमाते कि मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल भी फरमा ली, मैं देख रहा हूं अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल भी फरमा ली। और वो जब पक्की सच्ची तौबा करके घर की तरफ वापस लौटते हैं, बाजार में वही बच्चे खेल रहे होते हैं और बच्चे अचानक से कहते हैं हटो, रास्ता तो तुम देखते नहीं अल्लाह का वली आ रहा है। ये पक्की सच्ची तौबा का नतीजा कि जो पक्की सच्ची तौबा करता है फिर अल्लाह उसे विलायत का मकाम अता फरमाता है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि जब बाल सफेद हो तो अल्लाह फिर तो विलायत का मकाम अता फरमाए। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है जब उम्र 60 साल हो जाए तो अल्लाह फिर विलायत का मकाम अता फरमाए। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मैं ये वाकया बड़ी देर पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन कुछ अहबाब नए हैं, उनकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए वाकया सुनाना चाहूंगा। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु 16 साल के नन्हे सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको काम भेजते, कुछ छोटा सा काम होता आप उनको भेजते, कुर्बान जाए उनकी छोटी उम्र के कि वो उनको अल्लाह पाक ने हुजूर का सहाबी बनाया, हुजूर का कुर्ब अता फरमाया। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। वो नन्हे सहाबी, हुजूर कुछ काम होता, आप नन्हे साहबी हजरत सालबा को भेजते, आप उनको कहते कि आप काम से जाइए। वो काम के लिए जाते, काम करके आते, वापस आते, खुशी खुशी जाते, खुशी खुशी आते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे काम भेजा। एक दिन हुजूर ने हजरत सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु को काम के लिए भेजा, आधे दिन का काम था। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु
رضی اللہ عنہ کام کر کے واپس آ رہے تھے. آپ رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک حمام میں عورت نہا رہی تھی, پردہ آگے لٹکا ہوا تھا, ہوا کا تیز جھونکا آیا, پردہ ہٹ گیا, آپ کی نظر اس عورت پہ پڑی, آپ کی نظر اس عورت پہ پڑی, اور جب اپنی نظر کو جھکایا دوسری نظر پھر اس عورت پہ پڑی. آپ نے فوراً ندامت محسوس کی. آپ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثعلبہ دوسری نظر تو حرام تھی, تو نے دوسری نظر اس عورت پہ کیوں ڈالی, کیوں نظر تو نے دوسری اس عورت پہ ڈالی؟ تو کہتا ہے تو حضور کا صحابی ہے, لوگ تجھے حضور کا صحابی کہتے ہیں, لوگ تجھے کہتے ہیں کہ یہ حضور کے قرب والا ہے, لوگ تجھے کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے, لوگ تجھے کہتے ہیں حضور کا صحابی ہے, حضور اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ حضور سے محبت کرتا ہے, لوگ تجھے اتنے پیارے القابات دیتے ہیں اور تو منافق ہو گیا, تو منافق ہو گیا. اور کہتے ہیں, خود سے کہتے ہیں, ہو نہ ہو کہ منافق میری منافقت کی آیتیں اللہ پاک نے وہی نازل کر دی ہوگی, حضور کو بتا دیا گیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا, ثعلبہ منافق ہو گیا, اور کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا, اور خود سے کہتے ہیں کہ اے ثعلبہ ایک تو کہتا ہے تو حضور کو دیکھتا ہے اور دوسرا تو ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں جانے کی بجائے آپ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں, مضافات میں چلے جاتے ہیں. آدھے دن کا کام تھا, بڑے دن گزر گئے, ثعلبہ واپس نہیں آئے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ پہاڑوں میں زاروں قطار ہوتے, اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ میری توبہ قبول منظور فرما. زاروں قطار ہوتے ہیں, 40 دن گزر گئے, حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ واپس نہیں آئے. میرے حبیب نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کا انتخاب کیا. آپ نے فرمایا جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ, جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ. آپ دونوں صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو جب تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں میں مضافات میں جاتے ہیں, اور جب جا کے ایک شخص سے پوچھتے ہیں, بکریاں چرانے والا تھا, چرواہا تھا, پوچھا اتنا قد ہے, ایسی رنگت ہے, ایسے بال ہیں, کیا تم نے اس شخص اس ننھے لڑکے کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا, لیکن جیسے تم بتاتے ہو کہ اتنا قد ہے, ایسی رنگت ہے, مجھے تو وہ رونے والا بچہ لگتا ہے. وہ کہتے کون رونے والا بچہ؟ وہ کہتے بچہ ایک آتا ہے, روتا رہتا ہے, زاروں قطار روتا ہے, وہ اس وقت آتا ہے, میری بکریوں کا دودھ پی کے پھر روتا ہوا چلا جاتا ہے. آپ پوچھتے کہ اس کے آنے کا وقت کب ہے؟ وہ چرواہ بتاتا ہے وہ اس وقت آتا ہی ہوگا, تم لوگ چھپ جاؤ. حضرت عمر فاروق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ ایک چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک نحیف کمزور بچہ آ رہا ہے, اور اس کی نظریں ندامت سے جھکی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, سسکیاں لیتا ہوا بچہ آ رہا ہے. آپ جب باہر آئے اور کہا ثعلبہ کدھر تھے, اے ثعلبہ کدھر تھے, کدھر چلے گئے تھے؟ کہتے اے امیر المومنین, اے عمر فاروق میرے سامنے نہ آنا, اے عمر فاروق میرے پاس نہ آنا, ثعلبہ منافق ہو گیا ہے, ثعلبہ منافق ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہمیں حضور کا حکم ہے کہ ثعلبہ کو لے کے آؤ. ثعلبہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق ان کو پکڑتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں, اور ان پر اتنے نحیف, اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کھانا بھی نہیں کھاتے, بکریوں کا دودھ پی کے چلے جاتے, اتنے کمزور ہو گئے کہ بے ہوشی کا عالم ہو گیا. ان کو جا کے بستر پہ لٹا دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود انور میں رکھتے ہیں, اپنی گود مبارک میں رکھتے ہیں. اور جب حضرت ثعلبہ کو ہوش آیا نا, آپ دیکھتے ہیں کہ میں حضور کی گود میں. فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے اور آپ کی گود نصیب ہوئی, مجھ گناہگار کو آپ کی گود کیسے نصیب ہو گئی؟ حضور فرماتے ہیں کہ ثعلبہ کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کام بھیجا تھا, یوں میرے ساتھ معاملہ ہوا, میری نظر ایک برہنہ عورت پہ پڑ گئی. فرماتے کہ اے ثعلبہ مجھے یہ بتا رب سے کیا امید رکھتا ہے؟ ثعلبہ فرماتے مجھے رب سے تو امید ہے کہ رب مجھے معاف فرمائے گا. اور فرماتے کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی تو ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے, اس کی نشانی یہ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ حضور سے دعا کرواتے ہیں, اور جب اللہ رب العزت سے حضور نے دعا کر دی کہ اے اللہ ثعلبہ کو معاف فرما, اے اللہ ثعلبہ پہ رحم فرما, ثعلبہ خوش ہو گئے. اور پھر ایک عجیب منظر ہوا. حضرت ثعلبہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے جسم میں ایک عجیب درد محسوس کرتا ہوں, ایک عجیب درد محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بڑی عجیب کیفیت ہے. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں ثعلبہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے, ملک الموت آ گئے ہیں, ملک الموت آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا
کہ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی، نظر آ کا عالم ہو جائے اور بھی ہنسی، ادھر وہ اپنی زلفیں سنوارا کرے ادھر دم ہمارا نکلتا رہے، ادھر وہ اپنی زلفیں سنوارا کرے ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ دیکھی کیسی موت ہے کہ حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کو موت میں نصیب ہوئی تو حضور کی گود میں نصیب ہوئی۔ اور وہ صحابی کہ جس نے حضور کو ایک بار دیکھا تھا، وہ کافر کا بچہ، یہودی کا بچہ تھا کہ جس نے حضور کو ایک بار دیکھا، اور جب حضور کو دیکھا تو حضور کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ موضوع کچھ اور ہے لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ پھر چھپ چھپ کے حضور کو دیکھا کرتا، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتا، حضور کی زلفوں کو دیکھتا، حضور کی ریش مبارک کو دیکھتا، اور جب کچھ دن حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو بیمار پڑ گیا، انتہائی بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے بستر مرگ پر آ گیا۔ والدین بڑے پریشان کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، کھاتا تھا پیتا تھا کیا ہو گیا، بڑے طبیب بلائے، اتنے اطباء بلائے گئے، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ زخم طیبہ ہے، اسے کوئی کوشش نہ کرے سینے کی، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، حضور کی محبت کا زخم۔ اور پھر کہنے لگا کہ ابا جان میرا مرنے کا وقت ہے، آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ اس نے کہا کہ بیٹا تیرے مرنے کا وقت ہو، تیری خواہش پوری نہ کروں تو حکم کر۔ بتاتے ہیں کہ مجھے کالی کملی والے سے محبت ہو گئی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ اور وہ کہتے تجھے پتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ہم یہودی ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا میں وعدہ پورا کروں گا، اب انہیں بلائیے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جائے اس بچے کے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سما لیا، اپنی آنکھیں کھولتا تو حضور اکرم، اپنی آنکھیں بند کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کو پیغام بھیجا گیا نا کہ ایک یہودی بچہ لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور یہودی بچے کے آپ کے قریب آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی حج بھی نہیں کیا، نہ میں نے کوئی نماز پڑھی، نہ میرا کوئی روزہ ہے، نہ زکوٰۃ دی، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ، تیری دخول قبر سے لے کر دخول جنت تک تیری ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا نا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ بچہ اب آپ کی ضمانت ہوا، اب یہ آپ کی امانت ہوا، اب آپ ہی اس کو غسل کفن دیں گے، اب آپ ہی اس کو دفن کریں گے۔ حضور نے اس بچے کو لائے، حضور اکرم اس بچے کو لائے، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب قبر میں اتارنے لگے نا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو قبر میں خود اتاروں گا۔ آپ اس کی قبر میں گئے، آپ نے اس بچے کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتنی دیر لگی کہ جب آپ اب اس کی قبر سے باہر آئے تو آپ کے پیشانی سے پسینہ مبارک گر رہا تھا، اور حضور فرماتے کہ اب میرا پسینہ گر گیا ہے نا، اب اس کی قبر سے قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ اور پھر ایک اچانک عجیب منظر ہوا، صحابہ فرماتے کہ یا رسول اللہ اتنی دیر قبر میں؟ نبی پاک فرماتے کہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ تیری قبر کے داخل ہونے سے تیری جنت تک میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور عجیب منظر ہوا کہ حضور اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل زمین پہ چلنے لگے، کھڑے ہو گئے، چلنے لگے۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ میرے بھی فرمانے لگے کہ آسمان سے فرشتے اس بچے کو دیکھنے کے لیے اتنی تعداد میں حاضر ہیں کہ یہاں زمین پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ تو دیکھیے کہ جو حضور سے محبت کرتا اس کو یہ مقام نہیں ملتا۔ تو حضور سے جو محبت کرتا ہے نا وہ پھر پکی سچی توبہ بھی کرتا ہے۔ اس کو جب یہ ایک موقع ملتا ہے نا شب برات کا تو موقع جانے نہیں دیتا، وہ رات کو بیٹھتا ہے، مصلی آباد کرتا ہے، ایک کونا لے کے بیٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہے، اے اللہ تیرا بندہ گناہ گار حاضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو قحط کا موسم بن رہا تھا، قحط کا معاملہ بن رہا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش عطا فرما دے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور چلے گئے، اللہ سے دعا کی اے اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے
کہ جس کو 40 سال ہو گئے میری نافرمانی کرتے. کتنے سال جی؟ 40 سال ہو گئے. تو دیکھیے ہماری عمریں کتنی ہو گئی. کتنی بار مسجد میں صدا آتی حی علی الصلاۃ، کتنی بار کہا جاتا حی علی الفلاح. نہ ہم جاتے ہیں نہ ہمارے والدین جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ والدین جو خود بھی جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو اپنی ذرا کوشش کیجیے، اصلاح کیجیے کہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی قوم میں سے اس کو نکال دو، میں بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ کون ہے آپ میں سے کہ جس کو 40 سال ہو گئے اپنے رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا. 40 سال. اللہ اس کے کتنے سال لمحے دیکھ رہا. 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 40 سال اللہ اس کو نوٹ فرما رہے کہ 40 سال ہو گئے. اللہ نے اتنی پردہ پوشی کی، اس سے اس کی آنکھیں نہیں چھینی، اس سے اس کی کانوں کی سماعت نہیں چھینی، اس سے اس کی زبان نہیں چھینی، اس کو یہ نہیں کہ اس کو ٹانگوں سے مزدور کر دیا. اللہ نے پھر بھی اس کو اتنا رزق دیا، اللہ نے پھر بھی اس پہ رحمتیں برسائی. دیکھیے رب کتنا کریم ہے، رب کتنا ہی کریم ہے. رب تو پردے ڈالتا ہے. ایک بار آنسو ندامت کا اس رخسار پہ آ جائے نا، اللہ فرماتا ہے جا بندے میں نے تجھے قبول کیا، بندے میرے قریب آ میں نے تجھے قبول کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کون ہے وہ بندہ اس مجمع میں کھڑا اتنا پریشان ہوا اور کہتے اے اللہ اتنے سالوں سے پردہ رکھا ہے تو نے، آج بھی پردہ رکھ لے میرا. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں پکی، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میں تیرے قریب رہوں گا. اے اللہ میں آج سے کے بعد تیرا قرب حاصل کروں گا. اور جب اندر ہی اندر روا نا، اندر ہی اندر جب اس کا اندر پھٹنے لگا تو وہ اندر پھٹتا پھٹتا ایک آنسو کی صورت میں جب اس کے رخسار پر بہا نا تو رب کا رحمت کا دریا جوش پہ آیا. رب نے چھما چھم بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ تو نے تو کہا تھا بندہ نکل جائے، بندہ بھی کوئی نہیں نکلا. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تیری دعا سے نہیں، اس بندے کی توبہ سے بارش برسا دی. جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا میں نے صلح کر لی، اس کی وجہ سے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ بندہ تو دکھا کون سا ہے. اللہ نے فرمایا 40 سال نہیں بتایا، آج کیسے بتا دوں. 40 سال نہیں بتایا بندہ کون سا ہے تو آج کیسے بتا دوں. تو موقع ہے شب برات کا، خدا را توبہ کیجئے. موقع ہے شب برات کا، خدا را توبہ کیجئے، موقع ہاتھ سے جانا نہ دیجئے. اور یہ ایک لوگوں کے سامنے نا بڑا عجیب رواج بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ اس رات اللہ رب العزت لوگوں کی زندگی لکھتا ہے، اللہ لکھتا ہے کہ اس کو رزق کتنا دینا ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کچھ لکھ چکا، یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ لکھ چکا ہے. اللہ فرشتوں کو وہ عطا فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اس کے کاغذات ہیں کہ اس کو اس سال اتنا رزق دینا ہے. اللہ اس شب برات بیٹھ کے رزق نہیں لکھتا، اس رات بیٹھ کر نہیں لکھتا کہ اس کو اس سے اتنی موت دے دینی ہے، اس کے بعد اتنے وقت بعد اس کو موت دے دینی ہے. تو خدا را توبہ کیجئے، خدا را یہ موقع ہاتھ سے جانا نہ دیجئے. وہ رات ان قریب ہمیں نصیب ہونے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے. دیکھیے رات پوری مغرب کا وقت ہے جی. مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے کوئی بخشش لینے والا، معاف کرنے والا. خود کہتا ہے یار آ تو صحیح معافی تو مانگ یار، او آؤ تو صحیح معافی تو مانگو نا، ایک آنسو تو بہو. اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی کائنات کا مالک، اتنی بڑی کائنات کا مالک، لیکن پسند کیا ہے؟ ایک آنسو. ایک آنسو پسند ہے اسے کہ ایک آنسو بہا دے، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے معاف کیا. خدا را توبہ کیجئے. ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے اس محلے کو بدلنا ہے. یہ محلہ بدلے گا، کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے. اس محلے کے لوگ بدلیں گے، کب بدلیں گے؟ جب ہم بدلیں گے. اللہ نے موقع دیا نا. آج دیکھیے بھائی آپ کے رشتہ دار ہوں گے اس محلے میں نہیں رہتے، اتنی دور سے محفل کے لیے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ محفل سنی. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ان کو توبہ کرنے کی، مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگ بیٹھے، ہم یہ بات دوسروں کو بتائیں، ہم یہ باتیں دوسروں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں، ہم اپنے محلے والوں کو سمجھائیں. ہمیں ہر کام میں شرم نہیں آتی. جب لوگوں کے دروازے پہ دستک دے کے دین کے دعوت دینے کی شرم آتی ہے نا، یہ بڑا دل دکھتا ہے. کہ حضور نے فرمایا تو ہر بندہ مبلغ ہے. جب تم مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے بیان کر دو.
تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح بھی کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کی اصلاح بھی کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے کل سے ہی انشاءاللہ ہم فجر کی نماز سے لے کر اپنی آخری 5 نمازوں کی پابندی کریں گے. اور جن احباب کی ابھی عشاء کی نماز رہتی ہے وہ انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کر کے سوئیں گے. اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں شب برات کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.